یہ واقعہ ہے ایک گناہ گار شخص کی ایسی سچی توبہ کا جسے شرابی کہہ کر میدان جنگ سے نکال دیا گیا، لیکن اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی، اللہ کی رحمت آسمان سے زمین پر مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اتری۔ ناظرین، چلیے واقعے کو پورا سنتے ہیں۔ یہ قادسیہ کا میدان جنگ ہے۔ ایک آدمی شراب پی لیتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان فوج کے سپہ سالار ہیں، ان کو خبر ہوتی ہے، فرمایا اس کو زنجیروں میں جکڑ دو اور میدان جنگ سے واپس بلا لو۔ ایک کمانڈر نے کہا، سپہ سالار یہ میدان جنگ ہے، غلطی ہو گئی اس سے، دلیر آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، چھوڑ دیجیے، اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا یا کسی کو مارے گا یا مر جائے گا، اس کو زنجیروں میں جکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تلواروں اور بازوؤں پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے۔ میں اس شرابی کو لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اس کی وجہ سے کہیں میرے رب کی رحمتیں منہ ہی نہ موڑ جائیں، جاؤ اسے زنجیریں پہنا دو۔ سپہ سالار کے حکم سے اسے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور خیمے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب وہ مسلمان قیدی زنجیروں میں جکڑا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ میدان جنگ خوب گرم ہے۔ بے بسی اور لاچارگی سے میدان جنگ کی جانب دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے، ہائے کوئی میری زنجیروں کو کھول دو، میں نے اپنے رب سے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے، ہائے مجھے کوئی کھولنے والا نہیں، اور مسلسل آہو بقا کرنے لگا۔ سعد بن ابی وقاص کی بیوی جو کہ دوسرے خیمے کے اندر موجود تھی، زنجیروں میں جکڑے قیدی نے جب دوسرے خیمے میں ان کی موجودگی کو محسوس کیا تو پکار کر کہا، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، میری زنجیروں کو کھولنے میں میری مدد تو کیجیے، مجھ سے مسلمانوں کا یوں گرتا ہوا خون دیکھا نہیں جا رہا۔ وہ بدستور پردے میں رہتے ہوئے کہتی ہیں، تم نے گناہ کیا ہے اور سپہ سالار نے تمہیں زنجیروں میں جکڑنے کا حکم دیا ہے۔ قیدی کہنے لگا، خدا کی قسم اگر زندہ رہا تو خدا کی زنجیریں پہن لوں گا اور خدا را مجھے رہا کر دیں، میں نے اپنے اللہ سے معافی مانگ لی ہے۔ ادھر مسلمانوں کے لشکر پر شکست کے آثار اور بھی گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ کافروں نے ایک ایک صف پر حملہ کر کے صفیں الٹ دیں۔ ادھر بے بس اور لاچار زنجیروں میں قید ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسکیوں اور آہوں کو دیکھ کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا دل بھر آیا۔ انہوں نے انجام کی پرواہ کیے بغیر اس کی زنجیروں کو کھول دیا۔ ابو محجن ثقفی نے اپنی ذرا نہیں پہنی، بختر بند نہیں پہنا، ننگے جسم کافروں کی ایک ایک صف پر ٹوٹ پڑے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں سخت بیمار تھے، ایک بلند جگہ پر میدان جنگ کا نقشہ دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمان کی ہر ایک صف درہم برہم ہے، لیکن ایک تنہا آدمی آتا ہے، کافروں کی صفوں کو درہم برہم کر دیتا ہے، ان کو الٹ کر رکھ دیتا ہے، اور وہ جس طرف بھی جاتا ہے بجلی بن کر گرتا ہے، وہ خرمنوں کو جلاتا ہوا چلا جاتا ہے، جس طرف مڑتا ہے کافر کٹ کٹ کر گرتے چلے جاتے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیلے پر بیٹھے ہوئے اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور کہنے لگے، اے اللہ، اگر یہ فرشتہ نہیں ہے تو میں اپنی تلوار اس کی نظر کرتا ہوں۔ اس نے کافروں کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ اس مجاہد کی ہمت اور شجاعت کی بدولت اللہ پاک نے مومنوں کو فتح عطا فرما دی۔ مسلمان واپس ہوئے، کمانڈر نیچے اترے، دیکھو وہ جوان کون تھا؟ اب وہ صفوں میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پوچھا، وہ کون تھا جو اس بے جگری سے لڑ رہا تھا؟ ڈھونڈا، تلاش کیا، وہ وہاں ہوتا تو ملتا۔ خیمے سے بیوی آواز دیتی ہیں، اے سپہ سالار، جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس نے اب زنجیریں پہن رکھی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص پلٹے اور کہنے لگے، بیوی کیا کہتی ہو؟ کہنے لگی، صحیح کہتی ہوں، یہ ابو محجن ثقفی ہے جس نے شراب سے توبہ کی اور تلوار تھام کے میدان جنگ میں چلا گیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر زندہ لوٹا تو خود زنجیریں پہن لوں گا، اب یہ زنجیریں پہن چکا ہے۔
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چھڑی کو ٹیکتے ہوئے اٹھے۔ ساتھیوں نے انہیں سہارا دینا چاہا۔ وہ کہنے لگے چھوڑ دو مجھے، میں اس شخص کے پاس اپنے پیروں پر چل کر جانا چاہتا ہوں جس کی توبہ نے اللہ کی رحمت کو آسمانوں سے زمین پر نازل کیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ توبہ و استغفار میں دیر مت کریں۔ کیا خبر ہم میں سے کسی ایک کی توبہ اللہ رب العالمین کی آسمانوں پر موجود رحمت کو زمین پر لے آئے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ توبہ سچے دل سے کی گئی ہو، اس توبہ میں ندامت ہو، شرمندگی ہو اور اس بات کا عہد ہو کہ اللہ میں آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ بے شک انسان کمزور ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، خطائیں ہو جایا کرتی ہیں۔ مایوس نہ ہوں، اللہ کی ذات سے پھر سے توبہ طلب کریں، استغفار کریں۔ انسان تو انسان کا ظاہر دیکھتا ہے، وہ تو رب کریم ہے، وہ تو انسان کے باطن سے بھی واقف ہے، نیتوں کو جان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل کو مزید اچھے اسلامی واقعات اور سبق آموز حکایات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔